کیا کہیں کسی جگہ حکومت عوام کو ریلیف دے رہی ہے یا مستقبل قریب میں دے سکے گی؟ ہیلتھ کارڈ بلا شبہ ایک اچھا انیشیٹو ثابت ہوگا، ایک اہم ریلیف ثابت ہوگا، لیکن کیا موجودہ حکومت کے لیے اس کے علاوہ بھی کچھ کرنا ممکن ہو سکے گا؟ کیا وہ کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا سمجھتی ہے کہ بس یہی کافی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ہم سب کا یعنی 22 کروڑ میں سے غالب اکثریت کا بنیادی طور پر بس ایک ہی مسئلہ یا تقاضا ہے کہ یا تو ہماری آمدن بڑھا دی جائے اور یا چیزیں اتنی سستی کر دی جائیں کہ ہمارا کم آمدن کے باوجود گزارا ہو سکے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے پیٹرول بیک وقت کافی سستا ہو گیا تھا، لہٰذا پیٹرول پمپوں سے غائب ہو گیا تھا۔ چنانچہ یہ تو بھول جائیں کہ کچھ سستا ہو جائے گا۔ اب عوامی مسائل کا ایک ہی حل بچتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بے روزگاروں کو روزگار ملے اور کم آمدن والوں کی آمدن میں اضافہ۔ حکومت یہ کام صرف اور صرف نجی شعبے یعنی تاجروں، صنعت کاروں، کسانوں، کانکنوں اور ماہی گیروں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دے کر انہیں اپنے اپنے کاروباروں کو پھیلانے پر آمادہ کر کے اور مزید اہل ثروت کو اس جانب لبھا کر ہی کر سکتی ہے۔ یعنی مزید سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے سوا مزید لوگوں کو روزگار دینے اور کم آمدن والوں کی آمدن بڑھانے کا اور کوئی طریقہ موجود نہیں۔ حکومت سرمایہ کاروں کو ایسی کون سی سہولیات یا مراحت فراہم کر سکتی ہے کہ جن کے نتیجے میں ملک میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہو؟ 1. سستی بجلی، 2. سستی گیس اور سستا پیٹرول، 3. بزنس فرینڈلی ٹیکس کلچر، 4. امن عامہ کی بہتر صورتحال یعنی سرمایہ کے تحفظ کی یقین دہانی، 5. سرمایہ کار دوست حکومتی پالیسیوں کے تسلسل کی یقین دہانی۔ یہ وہ 5 تقاضے ہیں جو کسی بھی معاشرے میں سرمایہ کاری میں اضافے کے خواب کی تعبیر پانے کے لیے پورے کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ ہماری حکومت ان 5 میں سے 3 شعبوں میں تو ہمیں مکمل ناکام جبکہ 2 میں جزوی طور پر کامیاب نظر آ رہی ہے۔ پہلے IMF کی ایک قسط لینے کے بعد ہم کچھ دیر کے لیے پروگرام میں سے نکل گئے اور بجلی کا کمرشل یونٹ سستا کیا، مگر اب دوبارہ IMF پروگرام میں جانے کے لیے کوشاں ہیں اور بجلی ایک بار پھر گھریلو، کمرشل، چھوٹے بڑے سب صارفین کے لیے ہر روز مہنگی سے مہنگی تر کرتے جا رہے ہیں۔ پیٹرول اور گیس بھی مسلسل مہنگے کر رہے ہیں۔ کم و بیش نصف درجن سربراہ بدلنے کے باوجود ٹیکس اصلاحات متعارف کروانے یا FBR کو مکمل آٹومیٹ کر کے محکمے کے اہلکاروں کی چیرہ دستیوں سے سرمایہ کاروں کو بچانے میں ناکام ہو چکے۔ یعنی حکومت وقت 3 شعبوں میں تو کم از کم اب تک ہمیں ناکام نظر آ رہی ہے۔ البتہ سرمایہ دار کی حوصلہ افزائی کے باقی 2 شعبے یعنی امن عامہ کی صورتحال بھی قدرے بہتر ہے اور حکومتی پالیسیاں بھی ایکسپورٹرز اور دیگر مقامی کاروباروں کے حق میں نظر آ رہی ہیں، تاہم ان کے بھی تسلسل کی گارنٹی دینا فی الحال خاصا مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ مارچ میں PDM اسلام آباد آ رہی ہے اور اپریل میں تحریک لبیک، جبکہ بیڈ گورننس اور بیڈ سلیکشن کے طعنوں سے راولپنڈی گھبرا رہا ہے اور کچھ معلوم اور کچھ نامعلوم وجوہات کے سبب مجوزہ سعودی، اماراتی و قطری سرمایہ کاری نہ آنے کی وجہ سے معیشت کی حالت بدستور ناگفتہ بہ رہنے کے امکانات ہیں۔ ان حالات میں پاکستان جیسی کمزور جمہوریتوں کے کسی بھی وقت رول بیک کیے جانے کا خدشہ کسی طور ختم نہیں ہو سکتا۔ یوں حکومت کی تبدیلی ظاہر ہے سرمایہ کاری سے متعلق حکومتی پالیسیوں کی بھی تبدیلی پر منتج ہوگی۔ ان حالات میں سرمایہ کاروں کا اپنی سرمایہ کاری کو محفوظ سمجھ کر بے دھڑک نئے منصوبے شروع کرنا ظاہر ہے قدرے مشکل ہے، اور اگر صنعت و تجارت میں تیز رفتار ترقی نہیں ہوگی تو پھر عوام کی مالی مشکلات بھی کم نہیں ہوں گی، جس کا سیدھا نتیجہ PDM کی احتجاجی تحریک کی مضبوطی اور عمران حکومت کی کمزوری کی صورت میں نکلے گا۔ PDM کے پہلے فیز کی طرح عین ممکن ہے کہ اس کا دوسرا فیز بھی ناکامی سے دوچار ہو جائے، مگر وہ سیاسی لوگ ہیں، رمضان سے پہلے کچھ نہ کر سکے تو IMF کے دباؤ کے تحت بننے والے اگلے بجٹ کے فوراً بعد ممکنہ طور پر شدید ناراض عوام کو اشتعال دلانے کے لیے تیسری کوشش بھی کریں گے۔ چنانچہ جو بات خان صاحب کے سمجھنے کی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اپنی ساری توجہ عوام کی مالی حالت بہتر کرنے پر مرکوز کر دیں۔ یہ ہوگا تو ان کا نہ پنڈی کچھ بگاڑ سکے گا نہ PDM۔ یہ نہ ہوا تو پھر شاید انہیں کسی باد مخالف کی ضرورت ہی نہ رہے۔ السلام علیکم۔